علماء کی غیبت، جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، علماء اور اکابر ملت کی تحقیر و تذلیل کی غرض سے غیبت کا ارتکاب عام لوگوں کی غیبتوں کے مقابلہ میں زیادہ شدت اور قباحت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں علماء کرام کی جماعت کا درجہ نہایت بلند ہے، اس لیے ان کی بے عزتی اور بے توقیری بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح مثل معروف ہے، لحوم العلماء مسمومۃ، یعنی علماء کا گوشت نہایت زہریلا ہوتا ہے جو ان کی غیبت کرنے والوں کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ علماء اور اولیاء اللہ کی تحقیر و تذلیل ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جو لوگ اس بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں وہ قدرتی طور پر دنیا ہی میں ذلت و خواری اور تنگیوں میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دنائی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب خداوندی سے بچائیں اور خاصان خدا کی برائی کر کے اپنے لیے تباہی کا سامان مہیا نہ کریں، اور کسی ایسی مجلس میں شریک نہ ہوں جس میں لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہوں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی اس کے اندر وعید فرمائی گئی ہے، جو خاص کر علماء کی تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ دعائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔